بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورج ڈوبنے میں بس چند گھڑیاں باقی تھیں۔ شام کے سائے اب رات کے جانب گامزن تھے۔ محل میں ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ کنیزیں یہاں سے وہاں آ جا رہی تھی۔ وہ سب نہایت جلدی میں لگتی تھی اور کچھ تو بہت گھبرائی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کی چال میں تیزی اور چہرے پر عجیب سا خوف طاری تھا۔ یہی نہیں بلکہ آج تو دربان بھی کافی پریشان لگ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں حیرانی کے ساتھ خوف کا عنصر بھی شامل تھا۔ جانے کیوں آج محل میں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بہت برا ہونے والا ہے۔ محل کے در و دیوار بھی پر اسرار منظر پیش کر رہے تھے۔ ابھی سلطان کے آنے میں کچھ دیر ہی تھی، لیکن سب دل ہی دل میں دعا کر رہے تھے کہ آج رات سلطان واپس نہ ہی آئے تو بہتر ہوگا، مگر ہونے کو کون ٹال سکتا ہے۔ جیسے جیسے سائے گہرے ہونے لگے، دور سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگی تھی، اور آج یہ آوازیں محل کے ملازمین پر قیامت برپا کیے جا رہی تھی۔ سلطان کی سواری قریب آنے لگی تھی۔ محل میں چاروں اطراف چراغ روشن کر دیے گئے تھے، ہر جانب روشنی ہی روشنی تھی۔ سلطان اپنی سواری سے اترے تو چاروں اطراف ایک نگاہ دوڑائی۔ یہ ان کا معمول تھا کہ سب غلام اور کنیزوں پہ خاص نظر رکھتے تھے، سبھی ان سے محبت کرتے تھے اور خود سلطان بھی سب کا خیال رکھتے تھے، مگر آج سلطان ایک ہی نگاہ میں بھانپتے تھے کہ کچھ برا ہوا ہے یا ہونے والا ہے، کیونکہ سب ملازمین خوشی خوشی ان کا استقبال کرنے کے بجائے ان سے نظریں چرا رہے تھے، اور ایسا شاذ و نادر ہی ہوا کرتا تھا، اور جب بھی ایسا ہوتا تھا تو کچھ بری ہی خبر ہوتی تھی۔ سلطان نے سب ملازمین پر گہری نظر ڈالی اور دھیمے دھیمے قدم اٹھانے لگے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے پوچھے بنا ہی ان کو آگاہ کر دیا جائے۔ دن بھر کی تھکان کے بعد وہ آرام کرنا چاہتے تھے، مگر اب یہ ممکن نہیں لگ رہا تھا کہ جیسے ہی وہ اپنی خوابگاہ کی جانب قدم بڑھانے لگے تو ایک دم سے ایک کنیز ہمت کر کے بولی، حضور، بس اتنا ہی کہہ سکی اور سر جھکا لیا۔ اس کی آواز پہ سلطان کے قدم رک گئے تھے اور بنا کچھ پوچھے وہ دربار کی جانب مڑ گئے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ کوئی مسئلہ ان کا منتظر ہوگا، لیکن جیسے ہی وہ دربار میں داخل ہوئے ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سامنے جو منظر تھا وہ ناقابل یقین تھا، بالکل دل دہلا دینے والا تھا۔ سلطان ایک پل کو لڑکھڑا سے گئے تھے۔ یہ تو وہی عورت تھی جو چند ہی دن پہلے ان کے دربار میں پیش ہوئی تھی اور اپنی عرضی پیش کی تھی۔ سلطان کو وہ لمحہ بہت اچھے سے یاد تھا، لیکن اس وقت وہ کیا دیکھ رہے تھے یہ سب ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ سلطان کی نگاہوں کے سامنے وہ منظر لہرا گیا۔ یہ تقریباً 3 دن پہلے کی ہی بات تھی، جب مؤذن فجر کی اذان دے کر فارغ ہوا اور سلطان اپنے ساتھیوں سمیت مسجد کی جانب آ رہے تھے۔ ابھی ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ مسجد میں جلتے چراغوں کی روشنی دور سے ہی دکھائی دے رہی تھی۔ موسم قدرے سرد تھا۔ تبھی سلطان کی نظر ایک ہیولے پر پڑی۔ وہ چونک کر رک گئے۔ ان کی دیکھا دیکھی باقی سب بھی رک گئے تھے۔ ایک غلام آگے آیا، کیا بات ہے حضور، آپ یوں اچانک رک کیوں گئے؟ سب لوگ حیرت زدہ سے سلطان کے چہرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ تبھی کسی نے جلتی ہوئی مشعل آگے کی تو دیکھا سیاہ لبادے میں وہاں پر کوئی وجود نظر آیا جو ٹھنڈ سے کانپ بھی رہا تھا اور اپنا چہرہ بھی چھپا رہا تھا، صرف ایک آنکھ دکھائی دے رہی تھی۔ کون ہو تم؟ اچانک سلطان نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ اس وقت یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے ایک ساتھ دوسرا سوال بھی کر دیا۔ تب اس وجود میں کچھ حرکت آئی اور نسوانی مدھم آواز میں جواب آیا، عالی جاں، میں آپ کے پاس اپنی عرض لے کر آئی ہوں۔ امید ہے میری پریشانی کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا۔ وہ کانپتی آواز میں بولی تو سلطان سمیت سب چونکے۔ ایک اکیلی عورت اس وقت یہاں پہ اور کیوں آئی تھی؟ آخر ایسا کیا ماجرا تھا کہ وہ صبح تک صبر نہ کر پائی تھی؟ سلطان نے ایک غلام کو فوراً حکم دیا کہ جلد از جلد اس خاتون کو محل میں باحفاظت پہنچایا جائے اور اس کی خاطر کی جائے جب تک سلطان نماز فجر سے واپس نہیں آ جاتے۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسجد کی جانب تیز قدم اٹھانے لگے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ بہت سے لوگ مسجد میں پہنچ چکے تھے اور نماز شروع کر دی گئی۔ مسجد سے واپسی پر سلطان محل کے اہم کام نپٹایا کرتے تھے، اور جب لوگ اپنے مسئلے مسائل لے کر حاضر ہوتے تو ان کے ساتھ بھی انصاف کیا جاتا، لیکن آج سلطان نے محل میں قدم رکھتے ہی اس عورت کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کہاں ہے، اسے بلایا جائے۔ ایک کنیز خدمت میں حاضر ہوئی، سلام حضور، جو خاتون آج صبح آئی ہے وہ
آپ سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہے۔ خادمہ آہستہ آواز میں پیغام پہنچا کر دبے پاؤں واپس ہو لی تھی۔ اس طرح کے واقعات اکثر و بیشتر ہوتے رہتے تھے۔ خواتین اکثر اپنے مسائل اکیلے میں بتانا پسند کرتی تھی۔ سلطان کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ آج ان کو ایک بہت اہم معاملے کو نپٹانے شہر سے باہر جانا تھا، مگر وہ کسی سوالی کو بھی بنا ملے جانا نہیں چاہتے تھے۔ اسی لمحے وہ اٹھے اور اس حجرے کی جانب بڑھے جہاں لوگ خفیہ ملاقات کیا کرتے تھے اور رازداری برتنے والی خاتون کو بھی اس جگہ ملا کرتے تھے۔ سلطان کے آنے کی خبر اندر کر دی گئی تھی۔ وہ خاتون جو بھی تھی ایک سیاہ چوگا پہنے کھڑی تھی۔ اس وقت اس کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بے شک وہ نہایت حسین تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں اور سرخ و سفید رنگت اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ وہ کسی جنگ میں آئی ہوئی قیدی رہی ہوگی، جن میں سے اکثر تو کنیزیں باندی بنائی جاتی تھی اور کچھ خواتین اسلام قبول کر کے کس بادشاہ، وزیر یا کسی شہزادے کی قید میں آ جایا کرتی تھی۔ سلطان کو دیکھ کے وہ جلدی سے آداب بجا لائی تھی۔ سلطان اپنے تخت پر بیٹھ چکے تھے اور اس کے سلام کا جواب دیا۔ اے خاتون، آپ کو کون سا ایسا مسئلہ درپیش ہوا کہ آپ نے دن اور رات میں تمیز کرنا مناسب نہ سمجھا؟ سلطان نے تھکے لہجے میں سوال پوچھا۔ حضور، آپ بجا فرماتے ہیں، میری غلطی یہی ہے کہ میں آدھی رات کو آپ سے ملنا چاہتی تھی، لیکن آپ جب میرا معاجرہ سنیں گے تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ میں سخت مجبور ہو کر آپ کے دربار میں حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے انصاف ملے گا۔ وہ عورت نہایت شائستہ انداز میں گفتگو کرنے لگی تھی اور وہ کافی ذہین بھی لگ رہی تھی۔ بولو خاتون، تمہیں کیا بات پریشان کر رہی ہے؟ جتنا ہو سکے گا ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ سلطان کا لہجہ اب قدرے نرم ہو چکا تھا۔ اب وہ ہمتن گوش تھے اور غور سے اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جانے کیوں انہیں اس کے چہرے پہ کچھ نظر آ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر اس کے چہرے میں ایسا کیا تھا۔ کبھی اس کے چہرے پہ نگاہیں رکھتے اور کبھی ہٹا دیتے۔ ان کا اس طرح یوں اس عورت کو دیکھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر جانے وہ کیا کھوجنا چاہ رہے تھے اس عورت کے چہرے پہ۔ اس عورت نے اپنی بات شروع کی اور اپنا سیاہ چوگا اتار پھینکا۔ اب وہ رنگین لباس میں سر سے پیر تک آراستہ و پیراستہ تھی۔ اس کے سنہری بال اس کی پشت پر لہرا رہے تھے۔ اس کی اس حرکت پہ سلطان نے نگاہیں جھکا لی اور ایک کنیز نے جلدی سے اس پر ایک چادر ڈال دی۔ اے خاتون، سلطان باپردہ خواتین سے بات کرتے ہیں، جو بھی یہاں آتی ہے اسے چادر اوڑھنی پڑتی ہے، کنیز نے دبی ہوئی آواز میں اس کے کانوں میں کہا۔ تب وہ اپنا سر ڈھانپنے لگی اور بولی، حضور، اپنی اس حرکت کے لیے معافی چاہتی ہوں، مگر میرا مقصد ہرگز بے حیائی نہ تھا، بلکہ میں اپنا مسئلہ بتانے سے پہلے آپ کو دکھانا چاہتی تھی کہ مجھ ناچیز میں کوئی کمی نہیں۔ میرا رنگ، روپ، میرا حسن و جمال، میری خدمت گاری اور محبت کے بدلے میں میرا شوہر مجھے کیا دیتا ہے؟ یہ سب کہتے ہوئے وہ اپنے ہونٹ کاٹنے لگی تھی۔ درد اس کے لہجے سے عیاں تھا، جبکہ سلطان ہنوز اپنی آنکھیں جھکائے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس پہ دوسری نگاہ نہ ڈالی تھی، اب باغور اس کی بات سن رہے تھے۔ وہ عورت اب زمین پر بیٹھ چکی تھی اور اپنی داستان سنانے لگی تھی۔ حضور، میرا پیدائشی نام جاسمین ہے اور میں یہاں سے کوسوں دور اپنے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئی، جہاں میری کل کائنات میری ماں تھی۔ اپنے والد کا چہرہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ ہم ماں بیٹی اپنے کھیتوں میں کام کیا کرتے تھے اور ہمارے پاس کچھ بھیڑ بکریاں بھی تھیں جن سے دودھ وغیرہ حاصل ہوتا تھا۔ ہماری اچھی خاصی گزر بسر ہو رہی تھی۔ پھر ایک دن کچھ حملہ آوروں نے ہمارے گاؤں میں دعویٰ بول دیا اور گاؤں کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اغوا کر لیا۔ وہ ہم سب کو کئی دن سفر کرواتے اور پھر کسی شہر میں بولی لگا کر بھیج دیتے، کبھی یہاں کبھی وہاں سے ہوتے ہوئے ایک دن مجھے ایک امیر تاجر نے خرید لیا اور اگلے ہی دن میرے شوہر کے گھر مجھے تحفتاً پیش کیا۔ میرا شوہر ایک بہت بڑا تاجر ہے اور اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں۔ جب میں اس کے سامنے پیش ہوئی، اسی دن اس نے مجھے اپنی بیوی بنانے کا فیصلہ کیا اور مجھے اس کے گھر کی ملکہ بنا دیا۔ میں بہت خوش تھی، لیکن یہ خوشی بہت مختصر ثابت ہوئی۔ 1 سال میں ہی میرا شوہر مجھ سے کھچا سا رہنے لگا۔ میری کوئی بات، کوئی ادا اسے نہ لبھا سکی۔ پھر چند دنوں بعد اس نے ایک نیا کاروبار شروع کر دیا۔ اس بات کا علم مجھے کافی دیر سے ہوا۔ جانے اس کے دل میں کیا لالچ آئی تھی کہ اس نے اپنا بہترین کاروبار چھوڑ کے اچانک سے گھوڑے خریدنے شروع کر دیے۔ اس کا یہ شوق اس قدر طول پکڑتا جا رہا تھا کہ وہ کئی دن نئے گھوڑے ڈھونڈنے میں لگا دیتا۔
میں دن رات اس کا بس انتظار ہی کرتی رہ جاتی، مگر وہ کئی کئی دن گھر سے باہر گزارنے لگا۔ اس کا یہ جنون دیکھ کے میں بہت دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ اپنے وطن سے دوری اور ماں سے جدائی سب اس کی محبت میں بھول چکی تھی، مگر یہ شخص مجھے ایک قیمتی تحفے کی طرح اپنے عالیشان گھر میں سجا کر بھول گیا تھا۔ اس کی اس ناروائی سے میں ادوب ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ میں کیوں نہ اپنی والدہ سے مل لوں۔ یہ سوچ میرے دل و دماغ سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے بہت سوچا، مگر میں اپنے قدم گھر سے باہر نہیں نکال سکتی تھی۔ میرے شوہر کا حکم تھا کہ اس کی اجازت کے بنا میں کہیں نہیں جا سکتی۔ لیکن ایک دن میں نے اپنے کچھ رازدار ملازمین کو کچھ رقم دے کر روانہ کیا اپنے گاؤں، اور ان سے اپنی والدہ کو میرے پاس آنے کا کہا۔ ان لوگوں نے میرے حکم پر سر تسلیم خم کیا اور راتوں رات نکل گئے۔ ان کو آنے اور جانے میں 10 دن لگے تھے، اور خوش قسمتی سے میرا شوہر ابھی تک واپس نہ آیا تھا۔ میں اپنی ماں سے مل کر بے حد خوش تھی، ان سے مل کر سارے دکھ درد بھول چکی تھی۔ اپنی ماں سے ملنے کی خواہش میں نے پورے گھر میں چراغاں کروایا اور سب آس پڑوس کی خواتین کو دعوت دے ڈالی۔ اس رات ہم سب بہت خوش تھے۔ ایک بار بھی مجھے میرے شوہر کا خیال نہیں آیا تھا۔ ہم ماں بیٹی ساری رات اپنے دکھ سکھ ایک دوسرے سے کہتی رہیں۔ صبح دم ہماری آنکھ لگ گئی تھی کہ چاروں اطراف ایک شور سا اٹھا۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور میں نے دیکھا میری والدہ وہاں موجود نہیں تھی۔ میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ امی جان کہاں جا سکتی تھی؟ یہ سوچ کر میں بستر سے اٹھی تو ملازمہ کمرے میں داخل ہوتی دکھائی دی۔ وہ کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔ بیگم صاحبہ، جلدی تیار ہو جائیں، صاحب تشریف لائے ہیں، ابھی وہ مہمان خانے میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں، آپ جب تک تیار ہو جائیں۔ جلدی جلدی یہ کہہ کر وہ پلٹنے لگی تھی کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھینچا۔ سنو، میں نے اسے قہر برساتی نظروں سے گھورا۔ میری والدہ کہاں ہے؟ میں نے اس کا ہاتھ سختی سے تام رکھا تھا، اور وہ میری نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے سر جھکا کے بولی، بیگم صاحبہ، مجھے کچھ علم نہیں۔ جب میں رات کو یہاں پہ تھی تو آپ کی والدہ آپ کے ساتھ ہی سو رہی تھی، لیکن اب میں کچھ نہیں جانتی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ اس کی اس حرکت پہ میں اور پریشان ہو گئی۔ یا خدا، یہ کیا ہو گیا تھا؟ میری حالت غیر ہو رہی تھی، جانے کیا ہوا تھا۔ میری اماں جان نظر نہیں آ رہی تھی، اور اس پر ستم یہ میرے شوہر کو بھی آج ہی آنا تھا۔ میں سب کچھ بھول بھال کے اپنی ماں کو تلاش کرنے لگی، اور ہر جگہ دیکھ لیا، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ میرے بدن میں مانو کاٹو تو لہو نہیں تھا۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی مہمان خانے میں پہنچ گئی تھی۔ میں نے پردہ سرکا کے دیکھا تو وہاں میرے شوہر کے علاوہ 3-4 اور لوگ بھی تھے، جن کے سامنے نواؤ اقسام کے پکوان اور میوہ رکھے ہوئے تھے، مگر میری ماں وہاں بھی نہیں تھی۔ میں نے سب ملازمین سے پوچھ لیا، مگر کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ اب بس ایک ہی جگہ تھی جہاں میں جا سکتی تھی، وہ تھا میرے شوہر کے گھوڑوں کا استبل۔ میں اس دن سے پہلے وہاں کبھی نہیں گئی تھی۔ میں نے چادر اوڑھی اور پچھلے دروازے سے استبل کی جانب تیز قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ بس چند لمحوں میں میں وہاں پہنچ گئی تھی، مگر وہاں تو کوئی اور ہی نظارہ تھا۔ استبل میں ایک ایک قسم اور رنگ و نسل کی گھوڑیاں بندھی ہوئی تھی، اور سب کی سب حاملہ تھی۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ سب کے پیچھے کیا راز تھا، یہ میں نہ سمجھ سکی۔ میں تو وہاں اپنی ماں کو ڈھونڈنے آئی تھی، یہ میں نہ سمجھ سکی۔ میں تو یہاں اپنی ماں کو ڈھونڈنے آئی تھی، مگر یہاں تو ایک الگ ہی کہانی تھی۔ میں نے چاروں اطراف دیکھا، سب گھوڑیاں حاملہ تھی، اور ان کی دیکھ بھال بھی اچھے سے ہو رہی تھی۔ میں ابھی یہ سب دیکھ ہی رہی تھی کہ مجھے اچانک میرے شوہر کی گرجدار آواز سنائی دی، یاسمین، تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ وہ خوب زور سے چلایا تھا۔ اس کی آواز سن کر میں اچھل پڑی تھی اور تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میرا شوہر بہت غیظ و غضب سے پھنکا رہا تھا۔ میں کانپتی ہوئی آواز میں کچھ کہا، سرتاج، یہ سب کیا ہے؟ آپ نے ان بے زباں ماں بننے والی گھوڑیوں کو کیوں باندھ رکھا ہے؟ لیکن اس نے ایک زوردار طریقے سے چلا کر غلام کو آواز دی، اسے بھی انہی بے زبان جانوروں کے ساتھ باندھو تاکہ آئندہ اپنی زبان کھولنا بھول جائے۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیش میں تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں اسے بلاتی رہ گئی، مگر وہ تو جیسے ہوا کے گھوڑے پر سوار تھا، آیا، حکم چلایا اور چل دیا۔ میں چیختی رہی، غلاموں نے مجبوراً میرے ہاتھ باندھ دیے تھے، اور میں وہیں کھڑی اپنی قسمت کو کوستی رہی
جانے میری والدہ کہاں ہوگی، جانے اس نے کیا سلوک کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ یہ سوچ کے مجھے اور رونا آ رہا تھا۔ چاروں نہ چار میں وہاں پہ ہی بیٹھی رہ گئی، اپنے اللہ کو یاد کرتی رہی۔ سارا دن بھوکی پیاسی بیٹھی رہی، نہ مجھے پانی دیا گیا، نہ ہی کھانے کو کوئی چیز دی گئی، لیکن بھوک پیاس کی مجھے کوئی بھی فکر نہیں تھی۔ میں پریشان دکھی دل کے ساتھ وہیں بیٹھی رہی۔ پوری رات گزر چکی تھی، لیکن کسی نے بھی میرا حال نہ پوچھا تھا۔ صبح ہوتے ہی غلام آیا، اس نے میرے ہاتھ کھولا، اس کے ساتھ ایک ملازمہ بھی تھی۔ چلیے بیگم صاحبہ، اپنے گھر چلیے، وہ کہتے ہوئے مجھے سہارا دے کر اٹھانے لگی۔ میں نڈال ہو چکی تھی، مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ملازمہ کے سہارے میں چلتی ہوئی اپنے گھر تک پہنچی۔ اس نے مجھے غسل کروایا اور اچھا لباس صاف ستھرا پہنایا۔ سنو خدارا، مجھے بتاؤ کہ میری ماں کہاں ہے؟ تم جو انعام چاہو گی میں تمہیں دوں گی، میں نے اس ملازمہ کے کان میں کہا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب میرا رعب اور دبدبہ اپنے گھر میں ختم ہو چکا ہے، اب سے کوئی میری بات نہیں سنے گا۔ جب میرے شوہر نے ہی مجھے اپنے دل سے نکال دیا تھا، میری ملازمہ نے میری کسی بات کا جواب نہ دیا۔ شاید انہیں بھی اپنی جان پیاری تھی، لیکن جب اسی رات میں اپنے حجرے میں بیٹھی اپنی قسمت پہ آنسو بہا رہی تھی، تب یکا یک کچھ عجیب سی آوازیں آنے لگی۔ میں نے جلدی سے چراغ جلایا اور کھڑکیوں سے باہر جھانکنے لگی، مگر شور میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ اسی وقت مجھے عجیب سا چکر آیا اور پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہا، اور جب ہوش آیا تو میں اسی استبل میں بندھی ہوئی پڑی تھی۔ ہر طرف سے گندی بدبو کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، لگتا تھا آج کسی نے صفائی بھی نہیں کی تھی۔ جا بجا گندگی نظر آ رہی تھی، اور شاید آج رات بھی مجھے یہی سزا دی گئی تھی۔ اب یہ معمول بن چکا تھا۔ میں نے مکمل چپ سادھ لی تھی، لیکن جس دن میں اپنے شوہر سے پوچھ لیتی کہ آخر وہ کیوں ان بے زبان جانوروں پہ یہ ظلم کرتا ہے، اسے کیا ملتا ہے انہیں قید میں رکھ کے، وہ بھی اس حالت میں، میرا یہ کہنا ہوتا کہ وہ آپے سے باہر ہو جاتا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے اگر کسی کو بتایا اور کسی کے سامنے اپنی زبان کھولی تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ میں چپ چاپ سب سہ جاتی تھی، مگر مجھے بہت رنج تھا۔ میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ہفتے میں 2 بار تو سزا کے طور پر مجھے استبل میں رات گزارنی پڑتی تھی، اور اب تک مجھے علم نہ ہو پایا کہ کیا وجہ ہے اور کیوں وہ یہ ظلم کر رہا ہے مجھ پہ اور گھوڑیوں پہ۔ اب میری ہمت جواب دے گئی ہے۔ آج رات میں کیسے بھی کر کے استبل سے بھاگ آئی تھی تاکہ آپ کے سامنے اپنی یہ رودات پیش کر سکوں کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں مہربانی کر کے میری مدد کرے، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، خدارا میری داد رسی کرے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر زارو قطار رونے لگی تھی۔ سلطان کی آنکھیں بند تھی، وہ بہت گہری سوچ میں تھے اور اس بات کی تہ تک نہیں پہنچ پا رہے تھے کہ اس عورت کی بات میں کتنی سچائی ہے، اور آخر یہ حاملہ گھوڑیوں کا کیا ماجرا تھا۔ وہ گہری سوچ میں تھے کہ پھر سے اس عورت کی آواز گونجی، حضور اب مجھے جانا ہوگا، سورج سر پہ چڑھ آیا ہے اور میرے شوہر کے ملازمین شام کو مجھے کھولنے آتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ مجھے نہ پا کر ایک محاذ کھڑا ہو جائے۔ وہ گھبرائی ہوئی اٹھی اور وہاں سیاہ چوگا پہننے لگی جس میں وہ سر سے پیر تک چھپ جاتی تھی۔ وہ جانے کو تیار تھی اور سلطان نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور اسے روکنے کا اشارہ کیا، اور پھر دھیمی آواز میں اسے کچھ کہنے لگے، اور اس حجرے کے در و دیوار کے سوا کوئی نہ سن پایا تھا کہ سلطان نے اس عورت سے کیا بات کی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سلطان لمبے لمبے قدم اٹھاتے حجرے سے باہر نکلے اور غلام کو آواز دی، ہمارے نکلنے کی تیاری کرو۔ یہ حکم جاری کرتے ہی وہ خود تیار ہونے چلے گئے تھے۔ آج ان کو شہر سے باہر جانا تھا، کیا معلوم واپسی کب ہونی تھی۔ محل کے در و دیوار ان کے جانے سے اداس ہو جایا کرتے تھے، اور ان کی واپسی پہ جیسے سب کھل اٹھتے تھے۔ سلطان کی سواری تیار تھی اور وہ اپنے خاص ساتھیوں کے ساتھ اپنے نئے مہم کو نپٹانے نکلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی یاسمین نامی وہ عورت بھی پیچھے دروازے سے نکل گئی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ محل کی خاص کنیز کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ کافی دور جانے کے بعد وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوئی تھی، اور آج شام ہونے سے ذرا پہلے وہی عورت یاسمین محل میں داخل ہوئی تھی، اور اسے اس طرح دیکھ سب حواس باختی کی حالت میں سلطان کا انتظار کر رہے تھے۔ سلطان کو گئے ہوئے آج تیسرا دن تھا اور کسی کو علم نہیں تھا کہ واپسی کب ہوگی، لیکن سب ہی بے صبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے، اور سلطان کے آتے ہی ان کو اطلاع کر دی گئی تھی کہ وہ یاسمین نامی عورت پھر سے آئی ہے۔ سلطان کے قدم یک بارگی اسے دیکھ کے ڈگمگا گئے تھے۔ سلطان کو وہ صبح یاد آئی جب وہ یاسمین نامی عورت اپنی عرض لے کر آئی تھی، اور سلطان نے اسے کہا تھا کہ سنو اے خاتون، میں آج ایک ضروری کام سے شہر سے باہر جا رہا ہوں، ورنہ ابھی تمہارے ساتھ چل کر سب معاملات دیکھ لیتا۔
मगर क्योंकि मुझे निहायत खुफिया काम से जाना है, तो फिलहाल तुमसे जैसा कहता हूँ वैसा करो। अब अगर तुम्हारा शोहर तुम्हें अस्तबल में बंद करे तो तुमने एक काम करना है। तुमने हामला घोड़ी की पूंछ का बाल काट के अपने बाजू पर बांधना है और मुझसे मिलने आ जाना है। मैं देख के फैसला करूंगा कि तुम्हारे शोहर ने तुमसे क्या सलूक किया। जब वो बाल बंदा देखा, सुल्तान की बात पे हामी भरती हुई वो यासमीन नामी औरत वहां से चली तो गई थी, मगर महल में हजारों सवाल छोड़ गई थी, जिसका नतीजा क्या निकलना था ये खुदा के सिवा कोई न जानता था। और आज उस औरत को अपने महल में देख के सुल्तान पे जैसे बिजली सी गिरी थी। वो औरत सर से पैर तक खून में लथपथ थी, सर झुकाए जमीन पर बैठी वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए कुछ गुनगुना रही थी। फर्श पर बिछा हुआ कालीन भी कई जगहों से दागदार हो चुका था, और सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि उस औरत के सर से बाल गायब थे। आंखें वहशतनाक लग रही थी। उसका सारा हुस्न इस वक्त एक खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। सुल्तान बस एक ही जगह पे खड़े उसे देखे जा रहे थे। ऐसा लगता था वो औरत इस वक्त अपने हवासों में नहीं थी। गुलाम और कनीज़े कोनों खदरों से ये मंजर देख रहे थे, और सबके दिल में खौफ के साथ साथ तजस्सुस भी भरा हुआ था। सुल्तान ने धीमे धीमे कदम उठाए और अपने तख्त पे जा बैठे। एक गुलाम उनके साथ साथ अंदर आया था। वो हमेशा उनके साथ ही रहता था, मगर सुल्तान ने देखा आज वो भी घबराहट का शिकार था। सुनो, सुल्तान ने गुलाम को पुकारा। जी हुजूर, वो चौंक के सीधा हुआ। कनीजों से कहो इसे ले जाएं और नहला धुला कर साफ लिबास दें और खाने पीने का बंदोबस्त भी करें। जाने कब से भूखी प्यासी है। सुल्तान बहुत पुरसोच और गहरी नज़रों से उसे देखते हुए गुलाम को अहकामात जारी कर रहे थे। और हाँ, एकदम से वो बोले, किसी को खौफ ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी हमारी तरह एक इंसान ही है, कोई आदम खोर नहीं। अब की बार सुल्तान का लहजा काफ़ी सख्त था। उनकी आवाज़ सुनकर कनीज़े भी अंदर आ चुकी थी। वो जो पहले काफ़ी खौफज़दा थी, अब सुल्तान की बातों से कुछ ढारस बनी थी उनकी। चलो मोहतरमा, कनीज़ों ने यासमीन नामी औरत के हाथों को थामा और सहारा देकर उठाने लगे। यासमीन जो होशो खुर्द से बेगाना लग रही थी, उनकी आवाज़ बेचौंकी थी और बिना चुनो चुरां किए उनका हाथ थामे उठ खड़ी हुई, मगर उसके जिस्म में जान नहीं लग रही थी। कदम उठाने में तकलीफ हो रही थी। बामुश्किल उसे कनीज़ हमाम तक ले गई और उसे अजीब सी बू आ रही थी, मगर सुल्तान का हुक्म था। कनीज़ें अपने काम में लग गई थी। हमाम में संगे मरमर के फर्श और दीवारें थी, जिनमें गर्म और ठंडे पानी के इंतजामात मौजूद थे। भाप के कमरे और मसाज का भी मुकम्मल सामान मौजूद था। यासमीन ये सब बहुत गौर से देखे जा रही थी। दीवारों पर पेचीदा नक्शो निगार बने थे, जो आबी मनाजिर और अफसानवी मखलूक़ात को पेश कर रहे थे। कनीज़ें बिना कुछ कहे सुने उसे नहलाती रही, मगर उसकी हालत ज़ार देख के दिल ही दिल में गमज़दा थी। एक कनीज़ साफ सुथरा लिबास लिए खड़ी थी। यासमीन को लिबास ज़ेबतन करवाया गया और बेहतरीन खुशबू से आरास्ता किया, ताकि जो अजीब सी बू उससे आ रही थी वो ख़त्म हो जाए। चलें, कनीज़ ने अदब से पूछा, तो यासमीन ने असबात में सर हिलाया और उनके साथ चलने लगी। राहदारियों से गुजरते हुए महल के बागात दिखाई दे रहे थे, जो ज़मीन पे जन्नत थे, जिनमें पेचीदा रास्ते, फूलदार पौधे और सायादार बड़ी सी झाड़ियाँ बनी हुई थी। पानी की एक छोटी सी नदी बाग से होते हुए छोटे तालाब में जमा हो रही थी, जो मछलियों से भरी हुई थी। हवा में चंबेली और गुलाब की खुशबू फैली हुई थी, और फवारों और परिंदों की आवाज़ एक पुरसुकून पस मंज़र फराहम कर रही थी। वो हर चीज़ बागौर देखे जा रही थी। अब उसे एक कमरे में लाकर बिठा दिया गया था। यहाँ की खिड़कियाँ रंगीन पर्दों से मुज़य्यन थी और फर्श नरम बने हुए थे, कालीनों से ढका हुआ था। दीवारों के साथ गद्दी वाले दीवान थे और हवा में बाखोर खुशबू फैली हुई थी। कुछ ही देर में उसके आगे अनवाओ इकसाम के पकवान और मशरूबात चुन दिए गए थे, और वो बेजान नज़रों से बस देखे जा रही थी। तनावुल फरमाइए मोहतरमा, एक कनीज़ नहायत अदब से बोली। तो यासमीन ने दो निवाले लिए। ऐसा लगता था कि हलक में कांटे फंसे हुए थे। उसी वक़्त वो खांसने लगी, तो कनीज़ ने पानी से भरा हुआ प्याला उसके लबों से लगाया। चंद घूंट भर के वो बेहतर लग रही थी। अब आप ये चादर ओढ़ लें, सुल्तान आते ही होंगे। कनीज़ ने मुअद्दबाना गुजारिश करते हुए चादर उसके जानिब बढ़ाई। सुल्तान का नाम सुनते ही यासमीन चौंक गई और झट से चादर ओढ़ ली। अब वो काफ़ी घबराहट में दिखाई दे रही थी। कुछ देर पहले वो महल को गौर से देख रही थी, अब सब कुछ भूल भाल के अपने सर पे हाथ फेर रही थी,
جہاں کسی بال کا نام و نشان تک نہ تھا، اور اس کی آنکھیں بر آئی تھی مگر وہ اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے بہت کچھ اسے یاد آ گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ بالکل بیگانہ سی بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک سلطان کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تو جلدی سے اس نے اپنے آنسو چھپا لیے اور مسکرا کر کھڑی ہوگی۔ آداب بجا لاتی ہوں عالی جاں۔ وہ زبردستی مسکراتے ہوئے ادب سے سر جھکائے کھڑی ہوگی۔ خاتون بیٹھ جائیے، جواب میں سلطان نے نرم لہجے میں کہا اور اپنے تخت پر بیٹھ کے جو نرم گدیوں والی کرسی وہاں پڑی ہوئی تھی وہاں اس یاسمین نامی عورت کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر وہ کھڑی رہی۔ حضور، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ سلطان نے ایک بار پھر اسے بیٹھنے کا کہا اور کنیز کو اشارہ کیا۔ کنیز جلد ہی یاسمین کا ہاتھ تھام کر اسے بٹھانے لگی۔ خاتون، میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے کام میں 3 دن لگ گئے اور اس دوران آپ کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا، لیکن سچ مانیے میں بالکل لا علم ہوں جب تک آپ خود نہیں بتائیں گی کہ کیا ہوا تھا۔ سلطان کے خاموش ہوتے ہی یاسمین بول اٹھی، حضور آپ معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ میری قسمت میں جو لکھا تھا میں نے کیا۔ اس روز جب میں واپس استبل میں پہنچی تو وہاں ایک عجیب سا منظر دیکھنے کو ملا۔ پورا استبل خالی تھا، وہاں کوئی جانور یا انسان نظر نہیں آ رہا تھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ میں شدید تشویش کا شکار تھی کہ آخر سب کہاں گئے اور کیا کسی نے مجھے بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے اسی بات کا زیادہ خوف تھا کہ میرے شوہر کو معلوم ہوا کہ میں وہاں نہیں تھی تو وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا، مگر میں سوائے انتظار کے کچھ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ میں ٹھیک اسی کونے میں بیٹھ گئی جہاں مجھے باندھ دیا جاتا تھا اور خاموش تماشائی بنی چاروں طرف دیکھتی رہی۔ میرا انتظار کافی لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے اور اندھیرا پھیل گیا، لیکن کہیں سے کوئی بھی آواز تک نہ آئی۔ لیکن جیسے ہی عشاء کی اذان کی آواز آئی اس کے کچھ دیر بعد ہی مجھے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دے گئی۔ میں چونک کے بیٹھ گئی۔ مجھے خوف بھی ہو رہا تھا کہ کون آ رہا ہے اور میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، لیکن میں کیا کر سکتی تھی، مجھے وہیں بیٹھنا تھا۔ آہستہ آہستہ روشنی اور آوازیں قریب آتی گئی، میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا 4 آدمی کچھ گھوڑیوں کو لا رہے تھے، لیکن یہ سب حاملہ نہیں لگ رہی تھی، جبکہ اس استبل میں ہمیشہ حاملہ گھوڑیاں ہی دیکھی تھی میں نے۔ تبھی ایک آدمی بولا، ان سب گھوڑیوں کو جلدی باندھ دو اور جلدی سے یہاں سے نکلنے کی کرو، ورنہ سلطان کے آدمی ہماری تلاش میں یہاں نہ آ جائیں۔ وہ چاروں آپس میں بات کر رہے تھے، لیکن سلطان کا نام سن کر میں چونک گئی۔ آخر سلطان کے آدمی ان کا پیچھا کیوں کریں گے، یہ سوچ کر میں ہمتاً گوش ہو گئی کہ شاید کوئی گتھی سلجھ جائے، مگر وہ لوگ جلدی سے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ ان کا دھیان مجھ پر نہیں گیا، شاید وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ میں وہاں تھی، کیونکہ یہ میرے شوہر کے ساتھی تھے، غلام نہیں، اس لیے ان کو علم نہ تھا کہ میں بھی وہاں باندھی جاتی تھی۔ وہ لوگ جا چکے تھے اور میں موقع غنیمت جانا اور باہر نکل آئی اور اطراف کا جائزہ لیا۔ وہاں دور دور تک کوئی ذی روح نظر نہ آیا تو میں اپنے گھر کی جانب نہایت ہوشیاری سے بڑھنے لگی تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ سکے۔ میں اندھیرے کا فائدہ اٹھاتی گھر کے پچھلے دروازے تک پہنچ چکی تھی اور میری قسمت کہ وہاں پہ کوئی پہرے دار نہیں تھا۔ میں نے اندر جانے میں دیر نہیں کی اور دبے پاؤں راہداری سے گزرنے لگی کہ کچھ ہلکی ہلکی آوازیں مجھے ایک کمرے سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مجھے ڈر بھی تھا، لیکن تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں اس جانب بڑھی اور کھڑکی سے کان لگا کر سننے لگی۔ وہ میرا شوہر تھا، اس کے ساتھ عورت تھی جو میرے شوہر سے کہہ رہی تھی، دیکھو میں نے کیسے تمہارا کام آسان کر دیا، تم کب سے اسی جدوجہد میں لگے ہوئے تھے کہ کس طرح سلطان کو راستے سے ہٹایا جائے، اور میرے آتے ہی سب آسان ہو گیا۔ یہ آواز میری ماں کی تھی، میں جو اپنی ماں کے لیے کب سے خون کے آنسو رو رہی تھی کہ وہ جانے کس حال میں ہوگی، وہی میری ماں میرے شوہر کے ساتھ سلطان کے قتل کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ یا خدا، یہ سب کیا تھا؟ میں نے اپنا سر پکڑ لیا تھا اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے شوہر نے جواب میں ایک کہکا لگایا اور بولا، ہاں بھائی، داد دینی پڑے گی تمہاری۔ کس طرح تم نے اپنی بے وقوف بیٹی کو الو بنا کر اسے سلطان کے پاس بھیجا، اور آج سلطان یہاں آئے گا اور اپنی موت آپ مارا جائے گا۔ اب وہ دونوں ہنس رہے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کس بارے میں بات کر رہے تھے۔ ویسے یہ حاملہ گھوڑیوں کا کیا چکر ہے؟ میری ماں پوچھنے لگی تو میرا شوہر ہلکا سا ہنسا، کوئی چکر نہیں ہے، بس میں حاملہ گھوڑیاں ڈھونڈ کر لاتا ہوں اور جب وہ بچہ دینے کے قریب ہو جاتی ہیں تو بھاری معاوضے پہ بیچ دیتا ہوں۔
مگر میرا اصل مقصد یاسمین کو دکھانا تھا کہ میں کیسے ان بے زبان جانوروں پر ظلم کرتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے وہ بہت نرم دل ہے اور اس بات کی اطلاع سلطان تک ضرور پہنچائے گی اور ساتھ میں اپنی ماں کی گمشدگی کا دکھ بھی سنائے گی۔ بس سمجھو سلطان آتا ہی ہوگا۔ میرے کارندے چاروں اطراف تیروں اور نیزوں سے اس کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ تو زور سے ہنسے تھے، میں صدمے میں تھی، مگر میں نے اپنے ہوش نہیں کھوئے تھے۔ سلطان، میں نے خود کو سنبھالا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی اور اپنے بستر پر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ اگر کوئی مجھے دیکھ بھی لے گا تو یہی سمجھے گا کہ غلام مجھے کھول کر لایا ہے، کیونکہ جس رات مجھے استبل میں باندھا جاتا تھا تو دوسری رات مجھے اپنے کمرے میں پہنچایا جاتا، اور آج یہ سب اسی خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ سلطان میری مدد کو آج رات ضرور آئے گا۔ مگر میرے لیے خوشی کا مقام تھا کہ سلطان، آپ کو اس دن شہر سے باہر جانا تھا، ورنہ آپ میری مدد کو آتے تو جان گنوا بیٹھتے۔ آج رات میں جی بھر کے سونا چاہتی تھی اور میں نے اللہ کو یاد کیا اور سو گئی۔ آدھی رات کو کھٹکے سے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری ماں میرے قریب کھڑی حیرت سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھی تو وہ گھبرا گئی۔ بیٹی تو تم؟ ہاں امی جان، میں۔ آپ کہاں تھی؟ میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، میں نے ماں کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر پوچھا، لیکن امی جان سخت گھبراہٹ میں مبتلا تھی۔ میں نے ان کے سامنے کسی بات کو ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں سچ جان چکی ہوں۔ میری ماں نے ہی مجھے اغوا کروا کر اس شخص تک پہنچایا تھا جو کہ میرا شوہر تھا۔ یہ سب ایک سازش تھی سلطان کے قتل کی۔ میری ماں مسلمانوں کے سخت خلاف تھی اور اس نفرت میں اس نے اپنی بیٹی کو بھی نہ چھوڑا تھا۔ میرا شوہر غدار تھا جسے دشمنوں قیمتی تحائف اور بہت کچھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ دونوں نے مل کر مجھے استعمال کیا تھا۔ میں سب جان کر بھی خاموش تھی، لیکن اگلی صبح جب سلطان نہیں آئے تو میرے شوہر نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا۔ اس نے میرے سارے بال کاٹ ڈالے اور مجھے ایک بار پھر استبل میں باندھ دیا، اور آج میری ماں کو بھی میرے ساتھ باندھ دیا گیا تھا تاکہ میں سلطان کی طرف مدد کے لیے پکاروں۔ لیکن اسی رات میں نے ایک خنجر اپنے لباس میں چھپا لیا تھا اور اپنی ماں سے معافی مانگتے ہوئے اسے قتل کر دیا، اور اسی رات میں نے اس غدار کو بھی جان سے مار ڈالا جب وہ گہری نیند میں تھا۔ اپنے شوہر کو مارتے ہوئے مجھے بہت طاقت کا استعمال کرنا پڑا کیونکہ وہ جاگ گیا تھا اور میں اسی کے خون کی لتھڑ گئی تھی، مگر میرا ضمیر مطمئن تھا۔ میں نے دل سے اسلام قبول کیا تھا اور ایک اللہ کو مانا تھا۔ اب میں اسلام کے ایک سپاہی کو غداروں کی بھین چڑھنے نہیں دے سکتی تھی۔ آپ نے بہت دیر کر دی آنے میں، ورنہ میں اپنے ہاتھ نہ رنگتی ان کے گندے خون میں۔ یہ کہتے ہوئے وہ زاروں قطار رونے لگی۔ سلطان کی آنکھیں بھی پرنم تھی، وہ اسلام کی ایک سپاہی تھی۔ سلطان نے اسے اپنی بہن کا لقب دیا اور اعلان کروایا کہ آج سے یاسمین سلطان کی بہن ہے اور میں اس کا بھائی ہوں۔ یاسمین کو بہت دکھ تھا اپنی ماں کا، مگر اب وہ پرسکون تھی کیونکہ سلطان جیسا بھائی ہر کسی کو نہیں ملتا۔